ابھی تو ماہ رمضان کی آمد ہے تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی تھوڑا سا اب یہ ہے کہ بیک فٹ پہ جائے گی، تھوڑا سا ری گروپ کرے گی، پھر اس کے بعد وہ بھی نکلیں گے. تو ابھی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس سے کیا ابھی تک اس کا کرکس کیا نکلا ہے؟ کیا اس سے آپ لوگ آگے چل پائیں گے؟ کیا سامنے آئے چیزیں؟ کیونکہ ان کی سوچ تھوڑی مختلف ہے، آپ کی سوچ تھوڑی مختلف ہے. موٹیوز، آبجیکٹیوز، دیکھیں نہیں، ہمارے موٹیو آبجیکٹیوز ہم سب لوگوں کے بیسیکلی ایک ہے. بات آ جاتی ہے اچیومنٹ کی. یہ وہ کتاب ہے جو کے پی نے وہ کی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تین بڑی اچیومنٹ بتا دیں. ٹھیک ہے، میں تین آپ کو نہیں، میں آپ کو اس میں بتا دیں کہ دیکھیں ایک منٹ لیڈرشپ ڈیسیژنز کے بارے میں کیا ہے جو آپ نے اسٹریٹجک ڈیسیژنز لیے. آپ نے لیڈرشپ ڈیسیژنز میکنگ میں کہ کتنے امینڈمنٹس کے کتنے پالیسی ڈیسیژنز ہیں، آپ اس کے بعد اسمبلی اور کیبنٹ میں ہیں. آپ دیکھیں میں کوئی پبلک پیسے سے اپنے اشتہارات نہیں لگا رہا. میں بتا رہا ہوں کہ فسکل ڈسپلن سرپلس 100 بلین کا کے پی گورنمنٹ کا سرپلس بجٹ ہے 2025 کا. اس سے پہلے 69 بلین کو سرپاس کر چکے ہیں. 169 بلین کا کے پی کا پوسٹ سرپلس ہے. 46% ٹیکس گروتھ ہے، 55% نان ٹیکس گروتھ ہے. ٹھیک ہے، ایلوکیشن آگے بڑھتے ہیں. اختیار عوام کا، پبلک سیکٹر سروس، اس میں آپ دیکھتے جائیں کیا کیا چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پریزن کے اندر وہ لوگ جو کسی سے مل نہیں سکتے تھے یا پرابلم ہوتی تھی، آپ کو وہاں پہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ای ملاقات کا سسٹم کیا ہے اور چیزیں ریفارم کی ہے. پھر آپ نے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ کو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر کیا چیزیں ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہوئی ہے 9.7 بلین کا کے پی رورل انویسٹمنٹ. ڈیجیٹل اکانومی کا ایک منٹ ہے جو نا ایجوکیشن میں دیکھیں، یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگا، یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، یہ بالکل ہوگا. تو بس اس کا حوالہ دے دیجیے گا، لوگ وہاں پر جا کے دیکھ لیں. مجھے دیکھ لیں، اس میں کوئی کسی کا بڑا اشتہار نہیں ہے، وہ بھی پبلک کے پیسوں پہ. مجھے یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں نا ایک منٹ ہے، وہ کہتے ہیں ایک منٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں empty vessels makes most noise. تو وہ جو اتنے بڑے جو اشتہار کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کہا. اچھا اس میں بھی ایک منٹ ہے، ابھی میری باری ہے، مجھے بول لینے دیں. میں خاموشی سے بولتا ہوں. جب یہ بول رہے ہیں میں خاموش رہتا ہوں، میں بالکل نہیں بولتا. even if I disagree I do not speak. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ان لوگوں نے بعض چیزیں بتائی ہیں نا کہ ہمارے جیسے یہ ایئر ایمبولینس وغیرہ، آپ کو پتہ ہے ایئر ایمبولینس کب سٹارٹ ہو رہی تھی؟ اس کا ہو گیا تھا تقریباً نومبر 2021 یا دسمبر 2021 میں اس کی چیزیں پوری ہو گئی تھی. انہوں نے آ کے وہ اپنے نام لے لیا تھا. جہاز نہیں تھا، اس سے پہلے جو باقی پیپر ورک ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، جہاز نہیں آیا تھا نا، جہاز بعد میں آ کے اس کو نام لے لیا. 300 بسز جو الیکٹرک بسز یا گرین بسز ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں یا 2021 میں بالکل ہو گئے تھے. جنگلہ بس نہیں، میں یہ جو گرین بسز کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں ساری بات کر رہا ہوں کہ کن جگہوں پہ ہم لوگ نے کیا کچھ کیا. اب ذرا عفنان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. عفنان صاحب، یہ جو آپ پوچھ رہے تھے اور آپ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہے، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے کامیابیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن آج میں نے سنا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف کچھ کرپشن کی بھی انویسٹیگیشنز، کچھ بھرتیوں کے معاملے پر یا کچھ ایسی، وہ کیا ہے وہ کچھ؟ لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے، ان کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پارٹی کو 50 کروڑ روپے دے دیے، انہوں نے پارٹی کو 1 کروڑ روپے دے دیے، انہوں نے 3,500 کنال زمین بیچ کے پارٹی کو دے دی. ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ 11 کروڑ روپے ہے ڈکلیئرڈ. تو وہ ہر چوتھے دن اتنے سارے پیسے جو پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ تو سرکار کا پیسہ ہے. اور ان کے لوگ، میں نہیں کہہ رہا، ان کے لوگوں نے الزامات لگائے ہیں کابینہ کے کہ تم نے اتنے مال کھا لیا، دوسرے نے کہا تم نے اتنا مال کھا لیا. اس وقت کرپشن انتہاؤں پہ ہے خیبر پختونخوا میں. اور انہوں کو میں نے پوچھا تھا کہ 3 پروجیکٹ گنائے، انہوں نے ایک گنوایا ای ملاقات جو اوریجنل ان کا تھا. اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں 1754 ارب روپے کی جو بجٹ ہے، اس میں 3 چیزیں نہیں گنوا سکتے. میں نے یہ پورا ان کا یہ کتاب ہے نا، یہ میں نے پوری دیکھی ہوئی ہے. میں اس لیے ان کا جو چوتھا بڑا پروجیکٹ ہے جو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ چوتھا بڑا ہمارا اکمپلشمنٹ ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ 3 ارب روپے کے انہوں نے ٹرانسفارمر کی ریپیئر اور لگانے کے لیے کے پی میں رکھے ہیں، اور وہ سارے پیسے یہ کھا جائیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو یہ اس وقت صرف یہ سین چل رہا ہے کہ یہ بجٹ سرپلس کر لیا، آئی ایم ایف کی یہ ساری کر لیا، باقی سارا کھاؤ پیو عیاشی کرو. کوئی 12واں سال ہے، خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے پورسٹ پروونس ہے، سب سے پر کیپیٹا میں سب سے نیچے اس وقت خیبر پختونخوا، سندھ سے بھی نیچے ہے
AJK سے بھی نیچے گلگت بلتستان سے پنجاب اور وہ تو بہت آگے ہیں, بلوچستان سے بھی نیچے. یہ میں اسٹیٹسٹک کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ کہتے تھے ہم پیرس بنا دیں گے پشاور کو. آپ جا کے دیکھیں پشاور کا انہوں نے کیا حال کیا. یہ عوام کے جو 1754 ارب روپے ہیں اس کا ہم صرف ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے. تو یہ کہتے ہیں ای ملاقات. ان سے کوئی پوچھو تو وہ ہمارا پروجیکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کا ہیلتھ کارڈ والا, اس کو 2015 میں ہم نے لانچ کیا تھا, انہوں نے اس کو آگے آگے وہ جی ہمارا وہ ایک پروجیکٹ ہے ان کا. اور پائلٹ تو بلکہ پیپلز پارٹی کا تھا, اس دور میں ہوا تھا. ہم نے اس کو شروع کیا اور ہم نے دینا شروع کیا. میں 2015 کی بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ڈاکیومنٹیشن. اچھا, مجھے بات یہ ہے کہ آپ صرف عوام کو یہ کتابیں نہ لائیں. آپ یہ کہ 1754 ارب روپے کا بجٹ تھا, ہم نے یہ 4-5 بڑے کام کیے ہیں خیبر پختونخوا کے لیے. ہم نے ڈیم بنائے ہیں, ہم نے موٹر ویز بنائی ہیں, ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے ہیں, لوگوں کے ایجوکیشن کے مسائل حل کیے. کچھ نہیں ہے وہاں پہ.